السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NTN، میں ہوں علی سرور۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے اور آج ہم موجود ہیں علمہ یونیورسٹی میں، اور یہاں علمہ یونیورسٹی کے ذہین اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو سوالات پوچھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں کہ ہمارے ساتھ کون سے موجود شخصیات موجود ہیں، اور ٹاپک جو آج کا ہمارا سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یوتھ ہے خاص طور پر، وہ پاکستان سے باہر ایک بڑی تعداد ہے جو جا رہی ہے۔ اگر صرف لاسٹ 3 منتھس کی میں بات کروں تو 1,72,144 لوگ جو ہیں باہر گئے ہیں۔ وہ ملازمت کی غرض سے بھی گئے ہیں، وہ پڑھنے کے حوالے سے بھی گئے ہیں، لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ڈاکٹرز گئے ہیں اور انجینئرز گئے ہیں۔ ان کی تعداد بھی میں آپ کو بتاؤں گا کتنی بڑی تعداد ہے جو باہر جا رہی ہے، وجہ کیا ہے اس کی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، جہاں ہم موجود ہیں، اور سب سے زیادہ مسائل کا شکار بھی یہی شہر ہے۔ حالانکہ 60% کہا جاتا ہے ریونیو دیتا ہے کراچی، یعنی کراچی کماتا ہے اور پورا پاکستان جو ہے کھاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تو غیرتی ہم کیا کر رہے ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے بھی چاہیں گے کہ خاص طور پر جو یہاں موجود اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو پینل میں لوگ موجود ہیں ان سوالات کیجیے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان مسائل کا حل۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، MKM پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور ممبر ہیں پرونشن اسمبلی، سابق ممبر ہیں نیشنل اسمبلی بھی رہ چکی ہیں، اور ان کے ساتھ ندیم اوان صاحب صدر مرکزی مسلم لیگ کراچی کے ہیں، بہت شکریہ سر آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ علی راشد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، سابق ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ آغاز کرنا چاہوں گا میں ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ آپ سے۔ برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ گین ہو رہا ہے، اس پہ تو آتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد جو باہر جا رہی ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے کہا کہ 3 ماہ میں 1,72,144 افراد جو ہیں بیرون ملک گئے ہیں، اور وہ ظاہر ملازمت کے غرض سے بھی گئے ہیں۔ اس میں بڑی تعداد ڈاکٹرز کی ہے، انجینئرز کی ہے، ٹیچرز بھی گئے ہیں باہر۔ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علی بہت شکریہ، اتنا ہیلدی ٹاپک آپ لے کے آئے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے مجھے آپ نے مدعو کیا ہے۔ دیکھیے ہم تو بار بار اور کتنی بار یہ بات میں کہہ چکی ہوں کہ ہمارے ملک میں برین ڈرین ہو رہا ہے۔ اب اس کی وجوہات ہیں، جب آپ کے ملک کے سپنے، جب خواب ختم ہو جاتے ہیں نا، تو ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے لوگ پھر بیرون ملک کا جو ہے رخ کرتے ہیں۔ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو یہاں اس طرح سے پذیرائی نہیں مل رہی۔ بچے گریجویٹ ہوتے ہیں، ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں، اور اس گریجویٹ ہونے کے بعد وہ بچے کیا کریں؟ آپ کے پاس نہ تو جاب اپرچونٹیز ہیں، نمبر 1، نمبر 2، اگر وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسے انسینٹیو یوتھ کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک بچہ جو کہ جس کے پاس جاب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ کوئی پروگرام اپنا کوئی بزنس سیٹ کر لے، وہ نہیں ہے۔ جب آپ آن لائن بزنس کی بات کرتے ہیں، بچوں نے آن لائن بزنس سٹارٹ کیا تو آپ نے اپنا نیٹ ورک کی سپیڈ کم کر دی، تو یہ کیا کریں گے بچے؟ تو جب آپ کے اتنے نظام میں گھٹن ہو جائے گی تو اس گھٹن کو پھر یہ بالکل بات ہے کہ لوگ پھر چلے جائیں گے، اور آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے جو ہے میں سمجھتی ہوں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، جو کہ یہ جب سمجھ آئے گی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ الارمنگ سچویشن ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں۔ اوان صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے یوتھ کی، پڑھے لکھے لوگوں کی جو بیرون ملک جا رہے ہیں؟ علی بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصویر کے 2 رخ ہیں، اور ہمیں دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے۔ تلخ حقیقت بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ بالکل پاکستان سے مایوس ہو چکے ہیں اور یہ باہر جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان تو پاکستان کا فخر ہے، پاکستان کا غرور ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور کل اس پاکستان کی بھاگ دوڑ انہی کے ہاتھوں میں جانی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں کوئی 32 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک سے باہر گئے، اس میں کورونا کا کچھ دورانیہ بھی ہے جس میں تعداد کم ہوئی ہے، ورنہ ایوریج یہ 6 سے 7 لاکھ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز میں اپنی بات کروں گا کہ یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے اب یہ پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جائیں؟ ہمارے پاس کوئی ادارے موجود نہیں ہیں، ریسرچ سینٹرز موجود نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنی کسی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، تو باہر جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جائیں، مزید مہارتیں حاصل کریں اور اپنے اس شعبے میں کامیابی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت حکومتی سطح کے اوپر ان نوجوانوں کی پذیرائی کے لیے ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جن کی کمی ہے، میں سمجھتا ہوں، جو نہیں ہے۔ 45 لاکھ سے زیادہ نوجوان یہاں پر بے روزگار ہیں، اور پر ایئر 15 لاکھ کے قریب بے روزگاری جو ہے اس وقت بڑھ رہی ہے۔
نئے روزگار کے مواقع نہیں ہیں. مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو صرف روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ملک سے باہر جا رہے ہیں, نہ وہ تعلیم یافتہ ہیں, نہ ان کے پاس ہنر ہے, اور وہاں جا کے وہ آپ یہ دیکھیں نا کشتیوں کے جو حادثے ہو رہے ہیں یورپی ممالک میں جانے والے, وہ اپنا سب کچھ بیچ کے جا رہے ہیں. یہاں پہ ان کو ایک سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جتنے لاکھوں روپے لگا کے تم وہاں جا رہے ہو, اس سے تم اپنا ایک اچھا بزنس یہاں شروع کر سکتے ہو. جہاں تک یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ برین ڈرین ہے یا گین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے بھی اس پہ ایک بات کی ہے. اگر یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں مایوس ہو کے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے, مگر اگر یہ ملک سے باہر جاتے ہیں اس لیے کہ کل پاکستان کا مستقبل بنیں گے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آ کے پاکستان کو سنبھالیں گے, ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے. اگر یہ رابطے میں موجود رہیں گے, اس وقت تقریباً 27 ارب ڈالر ان کی وجہ سے واپس زر مبادلہ پاکستان واپس آ رہا ہے, مگر جب یہ خود واپس آئیں گے تو یہ پاکستان کو زیادہ سنبھال سکیں گے. ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا ضروری ہے. اگر ہم ان کو رابطے میں رکھیں گے تو پاکستان کا مستقبل ہے. اگر ہم ان کو رابطے میں نہیں رکھیں گے, اب ہمارے پاس اساتذہ جا رہے ہیں, انجینئرز جا رہے ہیں, ڈاکٹرز جا رہے ہیں, ان کی ہمیں خود بہت زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل. علی راشد صاحب, آپ ظاہر ہے آپ نے بارہا سنا ہے مختلف چینلز پر, آپ کو اچھا بولنے والے آدمی ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, اب ڈاکٹر فوزیہ امین صاحبہ نے جو کہا یا ندیمان صاحب نے جو کچھ کہا, آپ کو بھی لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جانے کی وجہ یہ ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں یہاں پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے علی بھائی میں سٹارٹ کروں گا اپنا تعارف کروانے سے. تھوڑا آپ نے کروایا, آپ نے سابق ایم این اے بتایا تھا, مگر میں تھوڑا اپنا سابق ایم پی بھی رہ چکا ہوں, سابق ایم این اے بھی رہ چکا ہوں. کرنٹلی میں اسپیشل اسسٹنٹ ہوں سی ایم سندھ کا, اور ترجمان بھی ہوں سندھ حکومت کا ساتھ ساتھ. تو پہل یہاں سے کرتا ہوں. میرے حساب سے دیکھیں, لوگ باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین ہے یا برین گین ہے, اٹس ٹو سون ٹو سے. ابھی یہ شروعات ہے. ینگسٹرز جو ہیں, میں ذاتی طور پہ ایک پازیٹیو آدمی ہوں, چیزوں کو سلور لائننگ ہر جگہ دیکھتا ہوں. اگر کوئی نیگیٹو چیز بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی اچھائی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں تو پازیٹیو ہوں ہر چیز میں, کہ ہمارے حالات جو تھے ماضی میں دیکھتا ہوں کہ اگر 1-2 سال پہلے جو معاملات تھے, کیا آج ہم اس کنڈیشن سے بہتر ہیں یا نہیں. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ اب چیزیں تھوڑی بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں, تو میں کانفیڈنٹ ہوں پاکستان میں. میں پر امید ہوں, پاکستان کا خیر خواہ ہوں, اور یہ یوتھ جو بیٹھی ہوئی ہے یہی آنے والے کل کو ان کو سب چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں. تو میرے حساب سے ایسا نہیں ہے. میں اپنا ذاتی اگزامپل دیتا ہوں. میں بھی باہر گیا پڑھنے, میں نے لاء کیا انگلینڈ سے, مگر پھر واپس آ کے یہاں اپنا حصہ ڈالا. سیاست میں بھی آیا کہ کچھ صرف تنقید کرنے کے بجائے کہ یہ سیاستدان کچھ نہیں کرتے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کچھ نہیں کرتی, میں نے سوچا پاور آف ون, میں ذاتی طور پہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, میں ذاتی طور پہ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اور پھر میں اپنا حصہ ڈالوں تو پھر میں تنقید بھی کرنے کے قابل بنوں یا تنقید کرنے کا حق بھی مجھے ہو. ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کریں, آئیں اپنا رول ادا کریں. جہاں تک آ جائیں مواقع یوتھ کے پاس, میرے حساب سے ہم اس ٹائم میں رہتے ہیں جہاں زندگی میں, میری زندگی میں آج تک جو مواقع یوتھ کو آج ملے ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں ملے. اچھا, یوٹیوب, آن لائن, ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے جس پہ آپ ٹریننگ یا سیلف ٹاٹ نہیں ہو سکتے. ہر چیز کو آپ خود سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ٹریڈنگ, اگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آپ آج اٹھا کے دیکھیں, بلند ترین سطح پہ ہے اپنی. کبھی اسے عام لوگوں کو تو علی راشد صاحب فائدہ نہیں ہوتا. عام لوگوں کو ہے فائدہ. میں اس کو آپ کو تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. ایک کمپنی اگر فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے, مارکیٹ کیسے بڑھتی ہے, ان شیئرز کو خریدا جاتا ہے, لوگ کانفیڈنس شو کرتے ہیں. ایک کمپنی ایکسپینشن کرتی ہے تو جابس کریٹ ہوتی ہیں. اسٹاک مارکیٹ ایسے ہی نہیں بڑھتی. اگر کوئی کمپنی کا اس کا اسٹاک یا شیئر بڑھ رہا ہے تو اس کے ڈویڈنڈس یا اس کے جو ارننگ ییلڈز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. وہ کیسے بڑھ رہی ہیں؟ وہ بڑھ رہی ہے اس لیے وہ کاروبار کر رہا ہے. وہ کاروبار کرے گا تو پھر کیا, ایک اور پلانٹ لگائے گا تو نوکریاں ہوں گی تو روزگار ہوگا. تو ایسے تو یہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ہو, عام آدمی کو ہو رہا ہے فائدہ. اچھا, میں اپنے مین پوائنٹ پہ اپنا مجھے مکمل اگر آپ کرنے دیں تو میں اسٹاکس ایکسچینج کی بات کر رہا تھا. آپ کو بتاؤں, اسٹاک ایکسچینج ایک پروفیشنل فورم ہے جہاں ہر کوئی ٹریڈ کرتا ہے, ان ریگولیٹڈ.
پاکستان کی یوتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کرپٹو مارکیٹ ہے، کرپٹو کے ٹریڈرز پاکستان میں آج یوتھ جو ہے وہ زیادہ ہیں بنسبت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ٹریڈرز. یہ چیز لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آج میں آپ کو سٹیٹس نکال کے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کرپٹو میں ٹریڈنگ جو بچے کر رہے ہیں وہ زیادہ تعداد ہے جو ایک بڑے بڑے انویسٹر کمپنیز جتنی بھی لسٹڈ ہیں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کر رہے ہیں. وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے. اب وہ ریگولیٹ حکومت نے کرنی شروع کی ہے. ڈالر تھوڑا اسٹیبل ہوا ہے. فری لانسرس کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے. فائبر ہو گیا، باقی چیز ہو گئے. آج آپ کے پاس اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے. آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی، آپ ریسرچ. ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. ہمیں تو کتاب کھول کے دیکھنا پڑتا تھا، لائبریری جانا پڑتا تھا، ادھر کوئی کتاب ہے یا نہیں ہے، ہر جگہ گھومنا پڑتا تھا. آج آپ کے موبائل کے آپ کے ہاتھ میں، آپ امپاورڈ ہو. تو اگر کوئی مجھے آج اس دور میں کہتا ہے کہ مواقع نہیں ہیں، میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ اپنی سوچ لوگوں کی ہوتی ہے، مگر میرا ذاتی خیال یہ ہے. تو میرے حساب سے یوتھ کو ڈسکریج بالکل نہیں ہونا چاہیے. پازیٹیو رہیں، مائنڈ اپنا پازیٹیو رکھیں. دیکھیں ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے اور پازیٹیو رہنا ہے. آپ اسلام ریلیجن کو سائڈ پہ بھی رکھیں. آپ پاور آف پازیٹیوٹی، لا آف اٹریکشن، کوانٹم فزکس، وائبز، وائبریشن، پازیٹیو تھنکنگ کی جو بینیفٹس ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھیں. تو ہر چیز میں پازیٹیو انسان رہے تو پازیٹیو چیزوں کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. تو سملرلی اگر ہم محنت کریں، کوشش پوری کریں اور نیت صاف رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. تو یوتھ کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ مایوس اچھا نہیں، اس سے بڑی اہم چیز ہے جس طرح آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب، جس طرح علی راج صاحب فرما رہے ہیں، یہ تو جو منظرنامہ انہوں نے کھینچا ایسا تو یہ لگتا ہے کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، دو شہد کی نہریں. لیکن یہ ظاہر ہے یہ کچھ نہیں ہے. حقیقت آپ سمجھتی ہیں سب کچھ یہی حقیقت ہے کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یوتھ کو اتنے مواقع موجود ہیں. دیکھیے جو میرے بھائی نے بات کی ہے بہت اچھی ہے. کاش کہ ایسا ہو جائے، اور ہم سب میری بھی خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے. لیکن ہمیں ریالٹی کو بھی دیکھنا ہے. جو چیزیں وہ جو میں نے شروع میں ہی بات کر دی تھی کہ اگر ہمارا یوتھ جو ہے وہ اگر آن لائن کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں آپ کی انٹرنیٹ کی اسپیڈ آڑے آ جاتی ہے. ابھی تو یہاں سارے بچے بیٹھے، بلاول بھٹو زاری صاحب نے بھی ڈیسائز کیا. ہاں یہ بہت ضروری ہے. اس کو اگر آپ کر دیں تو یہ بھی بہت بہتری ہو جائے گی. آپ نے 1947 سے لے کر اب تک کتنے نئے شہر بنائے ہیں. ہم انہی 4 شہروں کے درمیان چل رہے ہیں اور ہم انہی شہروں میں ہی اپرچونیٹیز تلاش کر رہے ہیں. جب تک کہ ہم آؤٹ آف دا باکس سلوشنز نہیں لے کے آئیں گے کبھی بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. جس طرح سے آپ کے ملک کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، کیا اس طرح اسی سپیڈ سے آپ نوجوانوں کو، آپ خواتین کو آپ کیا اپرچونیٹیز دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ملک میں تو بہت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کے ملک میں 54% یوتھ ہے، 52% آپ کے پاس خواتین ہیں. آپ دیکھیے کہ خواتین میں یہاں تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی. خواتین کی بات ہوئی تھی، مشرف صاحب نے ان سے کہا کہ ہم وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. وومن امپاورمنٹ میں انہوں نے کہا جی خواتین کو ہم اسمبلیوں کا حصہ بناتے ہیں، چونکہ یہ جنرل سیٹس پہ نہیں آ سکتے ان کو ہم ریزرو سیٹس پہ لے کے آتے ہیں. خواتین آ گئیں. 80 to 90%، علی بھائی اس چیز کو اگری کریں گے کہ 80 to 90% آپ کی اسمبلیوں کا جو بزنس ہے وہ خواتین چلاتی ہیں. اب جو ایک خاتون جو 5 سال ایک سیٹ پہ آتی ہے، ویدر سر نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی، اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیسے کام کر رہے ہیں. بالکل. تو نیکسٹ جو الیکشنز ہیں اس میں آپ کو ان کو جنرل سیٹس پہ لے کے آنا چاہیے. اب جنرل سیٹس پہ نہیں آ رہے تھے کیونکہ مین میڈ سوسائٹی ہے نا، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. اب اس میں کیا کیا گیا کہ لا بنایا گیا کہ جی 5% ہر پولیٹیکل پارٹی خواتین کو جنرل سیٹس پہ لے کے آئے. یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ 2-4 جو خواتین ہمیں دکھتی ہیں پالیٹکس میں، پلیز ان کا نام نہیں لینا. جو خواتین کام کری ہیں ان کی بات کری. میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ورکر.
اب 5% جو ہے پارٹیوں نے کیا کیا اور 10% دینا شروع کر دیا خواتین کو، اور ان کانسٹیچوئنسی سے جہاں سے وہ ان کی وننگ کانسٹیچوئنسیز ہی نہیں تھی، جہاں سے شورٹ ان کو ہارنا تھا یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی. بٹ دس از ناٹ وومن امپاورمنٹ، یہ تو آپ نے ڈسکریج کر دیا خاتون کو. ہمیں پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، اس کو فوکس کر کے وومن اینڈ یوتھ کے لیے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ایک یوتھ پالیسی آنی چاہیے، آپ کا ایک نیشنل یوتھ پالیسی اینڈ یور پروونشل یوتھ پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، آپ کے بچے یہاں سے جو ڈگری لیتے ہیں دیٹ ڈگری یہ گورنمنٹ انویسٹمنٹ ہے. اب وہ گورنمنٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ بچہ جب چلا جاتا ہے، اب کتنے لوگ جو واپس آئے ہیں، تو لوگ واپس تب آئیں گے. علی بھائی ایک آخر میں پھر میں ختم کروں گی، تو آئیں گے، آپ ان کو اپرچونٹیز دیں گے، آپ ان کو انسینٹیو دیں گے تاکہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ آپ کا برین گین ہونا شروع ہو جائے. اچھا ندیم خان صاحب، مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر سال ظاہر ہے گریجویٹ کتنے لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ماسٹرز بھی کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں، لیکن ظاہر ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے نا، اسی لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی کہ بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو اچھی نوکری لگ جائے گی اس کی. یہ خواب ہی رہ جاتا ہے آج کے دور میں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اگر زیادہ تر تو ظاہر ایک ذہن زمانے میں یہ تھا کہ سرکاری نوکری کہیں مل جائے گی، وہ تو اب ظاہر ہے ناپید ہو چکی. پرائیویٹ جابس کا بھی بڑا بحران ہے آج، وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا دیکھیں، میں علی راشد بھائی کی جو بات ہے نا، پہلے تو میں اس سے اتفاق کروں گا کہ یہ جو دور اس وقت ہے بہت بہترین دور ہے کہ ہم لائبریریوں سے چیٹ جی پی ٹی پہ آ گئے ہیں. اب ہمارے پاس یوٹیوب جیسے مواقع ہیں ہمارا اور یہ سارا کچھ ہے. مگر سوال میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سوال کی طرف جا رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے مواقع ہیں اس میں صوبائی یا ہماری وفاقی حکومت کا کیا رول ہے؟ ہم ان نوجوانوں کو ایسی کون سی چیز دے رہے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ کہیں یہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، جو عالمی طور پہ ان کے پاس جو کچھ آ گیا ہے، ہماری حکومت ان کو کیا دے رہی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد ان کے پاس روزگار نہیں ہے. سرکاری نوکریوں کی آپ نے بات کی ہے، اسٹارٹ اپ کی طرف اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہے. یہ کیا کریں؟ اب ایسی صورت میں جب آ کے نوجوان کسی اور طرف جانا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی اولین ذمہ داری بننی چاہیے. میں مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے بات کروں گا کہ ہم اس وقت حکومت کا حصہ میں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے چھوٹے پیمانے پہ نوجوانوں سے کہا کہ آپ اپنا آئیڈیا لے کر آئیں، ہم آپ کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کراتے ہیں، اگر آپ کو جابس نہیں ملتی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مگر یہ کام حکومت کا کرنا ہے. یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے کیا کیا. دیکھیے جب آپ علی راشد صاحب میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی طرف سے اس وقت نوجوانوں کے لیے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو سامنے لائیں. دیکھیے آن لائن کے حوالے سے بات ہوئی نا کہ نیٹ پہ نہیں ہے تمام چیزیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، چیٹ جی ٹی پی کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے حصے داری کہاں ہے اس میں؟ یہ دوسرے کر رہے ہیں اور ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہن فوزیہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جنہوں نے کچھ کام شروع کیا تھا ان کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا انٹرنیٹ کی بندش کے ساتھ ان کام کو روک دیا کہ دنیا ہماری طرف ہمیں ہمارے نوجوانوں کو دوبارہ موقع نہ دے. دیکھیں پہلی چیز تو میں کلیئر کروں یہاں کہ آپ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہریالی ہے اور سب اچھا ہے، ایسا میں نے قطعاً نہیں کہا. آپ نے مجھ سے پوچھا ہماری یوتھ ہے، ان کو مایوس ہونا چاہیے یا پازیٹیو رہنا چاہیے کہ اپنا ذہن مائنڈ سیٹ رکھیں، تو میں نے ان کو ایک پازیٹیوٹی کا میسج بھیجا. دیکھیں حالات جیسے بھی ہوں، اچھا برا وقت ہمیشہ آتا ہے. اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر برا وقت چل رہا ہے تو آپ کو وکٹم بننا ہے اور اس پہ رونا دھونا ہے، یا بس اس کو اون کرنا ہے اب جو ہے سو ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں اپنے بہتری لانے کے لیے، آگے کیسے بڑھا جائے. پہلی چیز. دوسری چیز میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں گیا ریحان علا والا اسکول، پورا اے آئی اسکول ہے کورنگی میں، وہاں ایک 13 سال کا بچہ اے آئی کی ٹریننگ لے کے $1500 مہینے کا کما رہا ہے. 13 سال کا بچہ. تو یہاں میں آپ کو اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں، جو کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، اور آپ میں بھی وہ صلاحیت ہے، آپ کر سکتے ہیں. مگر ایوری تھنگ از یور مائنڈ سیٹ. آپ کا جو سوچ ہوگی، جو آپ اگر ایک کہاوت ہے انگریزی کی، who thinks he can and who thinks he can't both are right. جو سمجھتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو سمجھتا ہے وہ نہیں کر سکتا وہ بھی صحیح ہے. اس لیے وہ سوچ پہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں پھر سے یہاں ریپیٹ کروں گا کہ یوتھ کو مایوس نہیں ہونا ہے. یہ آپ کا دور ہے.
یہ آپ آج گھر بیٹھے ہوئے وہ چیزیں کر سکتے ہیں جہاں لوگوں کو 5-5 گھنٹے لائنوں میں لگ کے کرنا پڑتا تھا. اور آپ حکومت کی طرف سے کہیں گے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پورٹل لانچ کیا ہے iworkforsindh.com. وہاں سرکاری اور پرائیویٹ جابس سب کو ہم نے ملا کے ایک پورٹل یوتھ کے لیے بنایا ہے کہ جہاں وہ جابس پہ اپلائی کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے اپنی سی ویز اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو جو انٹرسٹ ہے انٹرسٹ وائز ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو چیزیں بہت ہو رئی ہیں, کوششیں چل رہی ہیں, مگر مایوسی یہ بات درست نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں مکمل کرنا بات سوال تو سنیں. جو بھی چیز ہو اینڈ میں میرا یہ ہے کہ دیکھیں وی آر آل ایجوکیٹڈ پیپل ہیئر, وی ہیو ٹو اگری ٹو ڈس ایگری. میں اپنا نیریٹو یا اپنی سوچ آپ پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا, مگر میرا حق ہے کہ جو میری سوچ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں. تو یہ میری سوچ ہے, اب باقیوں کو جو بھی لگے وی ہیو ٹو اگری ٹو ڈس ایگری. مگر میں پھر بھی کہوں گا ابھی جو ماحول ہے, ابھی جو حالات ہیں, اسٹے پازیٹیو اور انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہے. آنے والا تو اچھا جی, ظاہر ہے دنیا قائم ہے. اچھا نہیں, میں نے اس لیے بات کی, آپ نے کہا کہ جی آپ نے یوتھ اسٹرگل تو کر رہی ہے, کام کر رہے ہیں. نہیں میں سر میں یہاں پہ ایک بات کہوں, یوتھ اسٹرگل کر رہی ہے, جب اس کو یہاں موقع نہیں ملتا ملک سے باہر چلی جاتی ہے. سوال تو حکومت سے بنتا ہے. یہی میں اس لیے بات کر رہا تھا, علی راج صاحب وہ شاید سر جانا نہیں چاہ رہے, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ ہم سب باتیں کر رہے ہیں, این جی اوز یہ کر رہی ہیں. آپ نے سندھ میں نے آپ کو بتایا ایک چیز بتا دی نا آپ نے, میں سوال تو میں آئی ٹی ریلیٹڈ, آپ نے کہا یوتھ ریلیٹڈ, تو انہوں نے کہا نیٹ کے حوالے سے بلاول بھٹو زاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی نیٹ کی اسپیڈ صحیح نہیں ہے. چیلنجز ہیں تو مجھے آپ تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے این جی اوز نے سارا ملک چلانا ہے, تو این جی اوز کو دے دیں بھائی. کون سی این جی او چلا رہی ہے؟ یہ سارے کام کون کر رہے ہیں جو ہم نے گنوائے ہیں سارے, صرف آئی ورک کے علاوہ نہیں. کون سے؟ ریحان اللہ والا کا اسکول جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, یا ایدی صاحب کر رہے ہوں, یا چیبا صاحب کر رہے ہوں, یا جے ڈی سی کر رہی ہو, یہ تمام کام گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں نا. نہیں, کس نے کہا آپ سے یہ کام گورنمنٹ؟ دنیا بھر میں کیا یہ این جی اوز کر رہی ہوتی ہیں؟ بھی کرتی ہیں, بالکل. این جی اوز کب سامنے آتی ہیں؟ سرکاری نوکریاں کتنی ہیں آپ مجھے بتائیں. میں بتا کراچی والوں کیوں نہیں ملتی؟ میں بات تو سنیں, سرکاری نوکریاں آپ کہتی ہیں نا, کتنی نوکریاں ہیں سرکاری اوور آل پاکستان؟ اس پہ میں آتا ہوں, میں ایک منٹ واپس آ رہا ہوں. جی میں علی بھائی ایک چیز ایکسپلین کر دوں کہ ہم نے جو ہے نا سسٹم کو منگل اپ کر دیا ہے. ہم نے اپنی جاب ڈسکرپشنز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک ایم پی اے کا جو کام ہے وہ لیجسلیشن کرے, ایم این اے کا کام ہے وہ لیجسلیشن کرے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان کے کاموں کو کر دیا ہے. ہم جب اپنے الیکشن کیمپینز میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم یہاں کی روڈیں بنا دیں گے, ہم آپ کو نوکریاں دے دیں گے. جو کام نہیں ہے, جو اگر یہ یہاں یوتھ بیٹھی ہے, میں آپ کو یہ ایک پیغام دے کے جا رہی ہوں کہ اگر کسی بھی الیکشن کیمپین میں آپ جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ میں ایم این اے بن کے آپ کو جابس دلا دوں گا, یا میں ایم این اے بن کے یا ایم پی اے بن کے آپ کے روڈس کی, تو پلیز اس کو تو ووٹ نہ دیں, بیکاز اس بندے کو تو کلیئر ہی نہیں ہے کہ اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, لوکل گورنمنٹ سسٹم, ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے. ہاں, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں اگر کوئی آپ سے آ کے بات کرتا ہے تو آپ اس کو اگری بھی کریں, اس کو ووٹ بھی دیں. ہم نے این جی اوز کے کام کو اور گورنمنٹ کے کام کو مکس کیا ہوا ہے, اور یہ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا پڑے گا. میں یہاں ایک عام پاکستانی شہری بن کے بھی یہ بات کہوں گی کہ جو این جی اوز ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں, کرنے دیں, یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری ریاست کی ہے. آپ کی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے اگر 1000 بچہ وہ رکھے نا اس کا جو ریکارڈ کہ 1000 بچہ اگر گیا ہے باہر ممالک میں تو وہ بچے وہاں جا کے واپس کیوں نہیں آ رہے؟ بیکاز آپ نے ان کو ایک بہتر مستقبل کا خواب نہیں دکھایا, آپ نے ان کو ایک بہتر مستقبل کی کوئی انسینٹیو نہیں دی. میں جو بات کہہ رہی ہوں نئے شہر بنانے کی, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اس پہ ہی ہم کام کر لیں نا تو ایک نیا شہر بنے. کراچی کتنے لوگوں کو پالے گا, کب تک پالے گا کراچی؟ آپ کراچی کے ارد گرد نئے شہر بنائیں, اس میں بچے ایڈجسٹ ہوں گے نا. تو اب ایک میکنزم, اب ایک ماڈل سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا بھر کے ماڈلز لے کر کے آپ نے دیکھنا کہ یہ ماڈل ہمارے ملک میں سوٹ کرتا ہے, ہم اس ماڈل میں, اور اس ماڈل کو دیکھیں. ہم وہ ماڈل دیکھتے ہیں جہاں کی جو آبادی ہے وہاں 99% لوگ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں, وہ ماڈل ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہمارے پاس یوتھ ہے, ہم نے اپنی یوتھ کی انرجی کو ختم, اب ہم یہ کہنے
ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی اس وقت تک نہیں مارا جب تک کہ عوام خود نہیں کھڑی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کو فرعون کو مارنے میں کوئی مشکل کام تھا؟ بالکل. تو اللہ تو کر سکتا تھا نا، پہلے دن ہی اس کو نیست و نابود کر دیتا. تو اس لیے کہ یہ عوام کو بھی کام کرنا پڑے گا. عوام کے کرنے کا کام کیا ہے امان صاحب؟ جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ ظاہر ہے یہاں موجود ہے، سوالات انہوں نے بھی کرنے ہیں آپ سے، لیکن اگر باہر جا رہے ہیں وہ مایوسی ہے، پڑھ رہے ہیں وہاں جا کر ڈاکٹر انجینئر بن کے واپس آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اگر ڈاکٹر انجینئرز یہاں جو بنتے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب مایوسی تو ہے. بالکل ایسا. دیکھیں یہ بات تو میں نے بالکل ابتدا میں کہی کہ اگر اس کو یہاں مزید مواقع نہیں ملتے اور وہ باہر جاتا اور واپس نہیں آتا تو یہ ہمارا ڈرین ہے. مگر یہ ہے کہ اگر حکومت ان کو رابطے میں رکھتی ہے، اور میری بہن فوزیہ نے بھی کہا کہ ان کو اگر یہاں اچھا مستقبل مواقع ملتے ہیں اگر ان کو اور ان کو ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اپنی مہارتیں بڑھانے کے لیے جاتے ہیں، دیگر چیزوں کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پلٹ کے پاکستان کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمارا فائدہ ہے. مگر ان کو رابطے میں رکھنا، ان کو حوصلہ دینا، امید دلانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ ایسے کام ہمیں سٹارٹ کرنے چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں ہوا ماضی میں، اب شروع کریں نا. 10 سال بعد ہم کچھ کر کے دکھائیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو نوجوان اس وقت اس یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے، ان کے لیے ہمارے پاس اگلا پلان یہ ہے، اگلے بیچ کے لیے ہمارے پاس یہ ہے. تو یہ کام تو ہمیں کر کے دکھانے پڑیں گے. اگر صرف ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ایک پورٹل بنا کے ساری پرائیویٹ اور سی ویز کو جمع کرنے کا ایک کام کیا ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کرنا پڑے گا. یہ کام اگر کرنا ہے تو یہ کوئی عام نوجوان بھی ایک ایسی پورٹل بنا سکتا ہے. حکومت کے جو کرنے والے کام ہیں اس کو اپنا رول کریں. دیکھیے روڈ سڑک کنارے آج بھی کوئی زخمی ہو جائے، کسی کی لاش پڑی ہو تو ایمبولینس این جی اوز کی پہنچتی ہے نا. سرکار کے کرنے کا کام ہے. کفن دفن کا انتظام کسی یتیم غریب کا کس نے کرنا ہے؟ سرکار نے کرنا ہے، این جی اوز کر رہی ہیں. جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے چاہیے، لیکن جو کام کر رہی ہے گورنمنٹ اس کی اپریشیٹ سب کرتے ہیں، لیکن جو کام نہیں ہو رہے. علی راشد صاحب جس طرح انہوں نے بات کی، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. آپ اچھا کام بھی کر رہے ہو، مطمئن آپ کو کبھی اپنے کام سے نہیں ہونا چاہیے. بالکل. میں یہاں شروعات ہم نے جب کئی بات کی کہ مایوس ہونا چاہیے، موٹیویٹ ہونا چاہیے، تو وہ میرا موقف یہی ہے کہ مایوسی کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حکومتی سطح پہ بہتری کی گنجائش ہے، بالکل ہے. پرفیکٹ ہے چیزیں؟ نہیں، بالکل پرفیکٹ نہیں ہے. مگر کیا جو 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے سے اگر میں اس کو کمپیئر کروں، بہتری کی طرف جاتی بھی دکھ رہی ہیں؟ اب میں تھوڑی وہ چیزیں گنوا بھی دوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہریالی دکھ رہی ہے. انفلیشن 38% پہ تھی مہنگائی، اب 1% 2%. بتاتے بھی رہے آٹا چینی دال کی قیمتیں کم ہوئی ہیں بڑھی ہیں. آپ ایسا کریں پھر آپ بات. نہیں، میں ساتھ ساتھ ضمنی سوال تھا. مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ میں کوئی بات کروں آپ بات کر لیتے ہیں، وہ میری بات سے کوئی اتفاق کرنے لگتے ہیں. اچھا عوان صاحب تو آپ ان کو انٹرپٹ کرنے لگتے ہیں. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں لگ رہا ہے تھوڑا آپ ریپیٹ پہ دیکھے گا شو، آپ کو بھی لگے گا. بہرحال انفلیشن نیچے. اچھا یہ جو انڈیکیٹرز ہیں، یہ ایک انڈیکس ہوتی ہے جو فوڈ سے لے کے ہر آئٹم کو، یہ میری ذاتی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. آئی ایم ایف نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے، وہ بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ میں نے اپنی اوپر سے بنا کے نہیں بھیجی کہ دال کی پرائسز نیچے آئی ہیں. اوور آل 38% سے انفلیشن آ گئی ہے، 1 to 2%. بہت کم ٹائم میں یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. انٹرسٹ ریٹس آپ کے 21, 22, 25% پہ آپ کو انٹرسٹ پہ لون ملتے تھے. اب لوگوں کو اگر بزنس کرنے ہیں وہ 10%, 11% پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ کی بلند ترین سطح پہ ساری ریکارڈ توڑے ہیں. باہر کی انٹرنیشنل فنڈز، بلیک راک سب سے بڑا فنڈ ہے پوری دنیا کا، وہ اب پاکستان کا رخ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ 1 سال تک یہ مارکیٹ سٹیبل رہی ہے اور اس نے وہ ریٹرن دیا ہے کسی اور مارکیٹ نہیں دیا ہے، ہم یہاں آ کے انویسٹ کریں گے. تو چیزیں دیکھیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو میں پھر بھی پازیٹیو ہوں. اگر اس لیے میں کرتا ہوں کمپیئر، اگر میرا ویٹ اگر بڑھا ہوا تھا 6 مہینے پہلے، اگر میں نے 5-10 پاؤنڈ بھی کم کر لیا تو میں 6 مہینے سے بہتر پوزیشن پہ آج ہوں، تو میں خوش ہوں. اور انشاءاللہ اگر اس رفتار سے ہی میں نے 10 پاؤنڈ کم کرے ہیں 6 مہینے میں، اور اگر میں اسی طرح چلتا رہا اور سٹیبلٹی مجھے ملتی رہی، پولیٹیکل ہو گئی یا فائنینشیل ہو گئی یا جہاں بھی جس موضوع سے بھی آپ اس نظریے کو دیکھنا چاہیں، تو آنے والے 6 مہینے بھی مجھے اچھے لگ رہے ہیں کہ آج 10 ہوئے ہیں، کل 20 بھی ہو جائیں گے. تو سملرلی اگر مجھے چیزیں بہتر لگ رہی ہیں تو مجھے لگ رہی ہوں. میں اسٹیٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں
कंपेयर करके माजी से बात कर रहा हूँ, और मैं एक जनरल पॉजिटिव मैसेज देता हूँ कि पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह मौके हैं, ढूंढने से मिलते हैं, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, तो ढूंढें इंशाल्लाह और करें। और जहाँ अच्छी बुराई, देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, परफॉर्मेंस में कहीं कोताहियाँ होंगी हमारी तरफ से भी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, बहुत मसले मसाइल हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि आप आएँ, जुड़ें, हमसे जुड़ें, अपना फीडबैक दें। आज ये हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको हमारी समझ आ रही होंगी, कुछ आप शायद हमसे नहीं एग्री कर रहे होंगे, मगर ये गुफ्तगू से ही तो सब चीज़ें होती हैं, डायलॉग से होता है, कुछ आप कहते हैं, कुछ हम करते हैं, कि फिर समझते हैं एक दूसरे को और चीज़ों को बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा जी, छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जो यहाँ इल्मा यूनिवर्सिटी के ज़हीन स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मेरे तीनों मौजूद मेहमानों से सवालात भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर सवालात लेते हैं और इनकी गुफ्तगू से किस हद तक इत्तफाक वो करते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।